عن ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم. السلام علیکم ناظرین کرام. اس وقت مسجد کوفہ میں مقتل کا امام علی علیہ السلام کے قریب مجلس اعزاز جاری ہے، جس میں علامہ شاہ حسین ندوی خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ مجلس ہر سال یہاں پہ منعقد کی جاتی ہے انہی ایام میں. سورہ مبارکہ نور کی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہ بالغدو والآصال. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں اس مقام مقدس سے کچھ دیر کی حاضری، مگر میں چاہوں گا کہ مقام استجابت دعا ہے اپنے تمام مظلومین کی مغفرت کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے. بالخصوص ایک کمسن بچی ہے ابرش جعفری، اسی طرح ایک زخمی ہوئے ہیں خطیب اہل بیت جواد زہدی. ظفر علی شاہ کل مجلس میں بیمار ہو گئے. مصائب اور عزاداری کے درمیان آپ کے ذہنوں میں بھی عزیز و قارب میں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفا کلی کے لیے، مومنین کی مغفرت کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے. مگر ایک طبقہ ہے جسے معمولاً میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم لوگ، یعنی میں اپنے لیے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انہیں بھول جاتے ہیں. وہ ہے پارا چنار، ضلع اسماعیل خان، کوئٹہ، بالخصوص ان 3 شہروں میں اور بالعموم پورے پاکستان میں جو لوگ سانحات میں زخمی ہوئے ہیں. بعض لوگ 30 سال سے بستر پر ہیں، بعض لوگ 25 سال سے 30 سال سے بستر پر ہیں. ہاتھ پیر ان کے مفلوج ہیں. ایسی جگہ گولی لگی، ایسی جگہ بم دھماکے میں ان کو زخم آیا کہ ان کے ہاتھ پیر ختم ہو گئے اور وہ بستروں پر ہیں. خاص طور پہ ان شہروں میں، ان سانحات میں ایسا ہوا. کچھ کراچی کے بھی میں زخمیوں کو جانتا ہوں جو بستر پر ہیں. ان سب کی شفا یابی کے لیے، ان سب کی حوصلہ مندی کے لیے وہ مولا علی کے نام پر زخمی ہوئے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت میں زخمی ہوئے ہیں. ان سب کی شفا یابی کے لیے، حوصلہ مندی کے لیے، صحت یابی کے لیے، اور اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد کوفہ ہے. میں تو تھوڑا سا احساس کروں تو گویا اس وقت معراج کی کیفیت میں ہوں. جی عجیب سی کیفیت ہے. کیسے یعنی اپنی نااہلی، اپنی کم علمی، اپنی بے وضاحتی، اپنے آپ کو من آنم کہ من دانم. ہر شخص اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے. کہاں میں، کہاں مسجد کوفہ، کہاں اس مسجد کی در و دیوار جو علی کی آوازوں سے آشنا ہے، جو مولا علی کی صداؤں سے. اور ابھی آپ نے مناجات پڑھی، مولا یا مولا، کہ جو ابھی آپ نے مناجات پڑھی مولا علی کی پسندیدہ ترین مناجات. اللہ نے اپنے وطن میں بھی مفاتی میں لکھی ہوئی ہے، کہ جو بھی پڑھی گئی دعا. اللہ نے اپنے وطن میں بھی ان مولا کے الفاظ کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے. کہاں
یہ حقیر فقیر اور کہاں یہ ذلیل اور کہاں اس مسجد کوفہ کی یہ ستون، یہ دیواریں، یہ فضا، کہاں شیر حیدر کرار مختار ثقافی، کہاں سفیر حسین باب الحسین مسلم ابن عقیل، کہاں حبیب حسین جناب حانی بن عروہ، اور کہاں جیسا حقیر فقیر ہم یہاں بیٹھ گیا تھا. یہ سوائے کرم کے کچھ اور نہیں ہے، یہ سوائے عطا کے کچھ اور نہیں ہے. ایک بال برابر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ان کا کرم ہے. کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، کہاں کہاں رہ رہے تھے، کہاں کہاں مصروفیتیں تھیں، وہاں سے اٹھا کے ہمیں یہاں لا بٹھایا. اب بھی اگر میں ہاتھ خالی چلا جاؤں، اب بھی اگر میں مانگنے کا ہنر نہ رکھتا ہوا خالی ہاتھ چلا جاؤں، کریم نے دروازے پر بلا لیا ہے. اور اس جانب حضرت مختار سو رہے ہیں، حضرت مسلم سو رہے ہیں، سن رہے ہیں نا ہمیں، حضرت حمید بن عروہ سن رہے ہیں. اور اس طرف تو منظر ہی کچھ اور ہے. یہاں وہ محراب ہے جس محراب نے علی کے سجدوں کا ذکر سنا ہے، جس محراب نے ضربت لگتے ہوئے مولا علی کے وہ جملہ سنا ہے، خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. معمولی جگہ نہیں ہے. کہیں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی ہے، کہیں حضرت نوح نے نماز پڑھی ہے، کہیں حضرت موسیٰ ہے. جی. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مسجد میں اکثر اور بیشتر حضرت خضر رہتے ہیں. جو اللہ کے 4 نبی زندہ ہیں نا، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں. ان کی رحلت نہیں ہوئی. یہ 4 نبی جب امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا. یہاں حضرت خضر یہاں ہوتے ہیں، کیا معلوم کہ اس وقت بھی حضرت خضر آئے ہوئے ہیں. اور حضرت خضر بہت سارے لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں. یعنی حضرت خضر کا خاص کام ہے. حضرت خضر غیبی مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس اعتراف اور اس اقرار کے ساتھ، اس حقیقت کے بیان کے ساتھ کوئی عاجزی اور کوئی خاکساری نہیں ہے، کوئی تواضع نہیں ہو رہی ہے. حقیقت ہے تواضع تو وہاں کے جو، خاکساری تو وہاں جہاں کچھ اور ہو اور دکھایا اپنے آپ کو جھکایا جا رہا ہو. نہیں، اس حقیقت کے اقرار کے ساتھ کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ سوائے کرم میں مولا کے کچھ اور نہیں ہے کہ ہمیں یہاں لا کے بٹھا دیا ہے. میں نے امیر مومنین کے حرم میں مجلس کے درمیان ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ گروپ کی صورت میں حرم جاتے ہیں. ویڈیو کو ضرور شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے مومنین شامل ہو سکیں. کبھی اکیلے میں جانے کی بھی مشق کریں اور کبھی علی سے تنہائی میں بھی بات کریں. جالی کا کوئی کونا پکڑ کے کہیں کونے میں بیٹھ کے، مولا ابھی 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا، ایک دوست کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ آنے کو قبول کر لیں، مگر ہم میں آپ سے اکیلے بات کرنے آیا ہوں. تھوڑا سا اپنے مولا سے اپنی تنہائی کی باتیں بھی ہیں. اور حرم میں اندر جانے کے بعد یعنی خاص طور پر زری کا جو علاقہ ہے اور جگہ ہے، زری کے قریب کی جگہ جو ہے، جسے ہائر بھی کہتے ہیں، جسے جوار بھی کہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد تو کچھ حال ہمارا کچھ اور ہونا چاہیے. پتہ نہیں کس اللہ کے ولی کے بازار پہ ہم جاتے ہیں اپنے وطن کے اندر، یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر یہ سب علی مولا کے دروازے پر آتے ہیں. یعنی یہاں آ کر بھی ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہو تو یہ میری شاید کم علمی اور بے معرفتی ہے. میں نے آپ کے سامنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے بلند صلوات پڑھا.
مسجد کوفہ گونجنی چاہیے آپ کی صلوات سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. اللہم صل علی. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نور کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہ بالغدو والآصال. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو. توجہ ہے بات کی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح ہوتی ہے. یہ مسجد ہے. قرآن مجید میں مساجد کی تعمیر کے لیے بھی حکم آیا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو صاحب ایمان اور آخرت پر یقین رکھنے والا اور اللہ پر یقین رکھنے والا ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو بناتا ہے. اللہ کی مسجدیں بنانے والے وہی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن میں مسجدوں کے بنانے کا حکم بھی ہے، مگر قرآن مجید میں مساجد کی تعمیر کے ساتھ کچھ گھروں کو بنانے کا حکم بھی ہے. بیوت مسجد نہیں ہے، بیوت عام ہے. ہاں مسجد کو شامل ہوتا ہے، یعنی بیوت کا لفظ مسجد کو شامل ہوتا ہے، لیکن مسجد کا لفظ بیوت کو شامل نہیں ہوتا. یعنی جب مسجد کہا جائے گا تو اس سے مراد بیوت نہیں ہے، بیت نہیں ہے، لیکن جب بیت کہا جائے گا تو مسجد شامل ہو جائے گی. اب اللہ اگر چاہتا تو گھروں کے بنانے کے لیے بھی لفظ مسجد استعمال کرتا، لیکن اللہ نے مسجد بنانے کا حکم علیحدہ نازل کیا ہے اور کچھ گھروں کو بنانے کا حکم علیحدہ نازل کیا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے اعمال انجام دے رہے ہیں، مگر آپ کی توجہات مجھے آمادہ کرے گی کہ میں کچھ دیر مولا علی کے فضائل پڑھ سکوں اور اس مجلس کو ایک منزل تک ہم لے جا سکیں. اللہ یہاں مسجد بنانے کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر نہیں ہوا، بلکہ کچھ گھروں کے، اور بیت بھی نہیں، بیوت. ایک گھر بھی نہیں ہے، 3 اور 3 سے زیادہ گھر، جمع کا لفظ ہے. فی بیوت اذن اللہ. اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح کی جاتی ہے. تعمیر بھی کرو، تعظیم بھی کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو جہاں کے ساتھ آپ کے اصحاب تشریف فرما تھے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ان ترفع جو ہے وہ رفع کے معنی 2 نکلتے ہیں، یعنی رفع کے 2 معنی ہیں. ایک رفع مادی ہے، ایک رفع معنوی ہے. توجہ ہے. رفع مادی سے مراد ہے عمارت کی تعمیر، یعنی جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو، جتنا خرچہ کر سکتے ہو کچھ گھروں کو بنانے میں. کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے. ان گھروں کو بنانے میں جتنا خرچہ کر سکتے ہو حکم الہی ہے. آپ میں یہ صلاحیت، ان میں وہ صلاحیت، اس گاؤں والوں میں یہ صلاحیت، اس شہر والوں میں یہ صلاحیت، جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس میں لگا دے اور ان گھروں کو تعمیر کرے جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے. رفع یعنی رفع مادی، اور رفع مادی یعنی عمارت کی تعمیر خوبصورت ترین ہونی چاہیے. لوگ دیکھتے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ رکے رہ جائیں، دیکھتے ہی رہ جائیں کیسا گھر بنایا ہے، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، کتنا اہتمام سے بنایا ہے. اس کے دروازے تو دیکھو کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں تو دیکھو کیسے ہیں. اب ان لوگوں کو اللہ نے جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر، حرموں پر اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے، گنبدوں پر اتنا سونا کیوں جڑا ہوا ہے، اتنے مہنگے مہنگے دروازے کیوں بنے ہوئے ہیں. تم اپنے آپ سے اعتراض کر رہے ہو یا اللہ سے بغاوت کر رہے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کچھ گھروں کو خوب اہتمام کے ساتھ بناؤ، جتنا بنا سکتے ہو اتنا بناؤ. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، جو چیز
مطلوب ہوتی ہے، جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. جس چیز کو مقصد اور مطلب بنایا جاتا ہے، یہ مطلب اور مقصد ہوتی ہے، وہ چیز اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مجلس اس وقت مقصد ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے. یہ مجلس اس وقت مقصد ہے ہمارا. یہ مجلس مقصد ہے تو سجائی جائے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ بغیر مائک کے بس چیخ چاخ کے اور معلوم ہو جی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہیں. اہتمام کیا جائے گا، تبرکات کا اہتمام کیا جائے گا. خوب خضوع خشوع اور وضو کر کے آ کے بیٹھیں گے، تمام تر اہتمام کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے. اگر مقصد ہے تو اس میں اہتمام کیا جائے گا. توجہ چاہوں گا، نبی مکرم کی ذات اللہ کے نزدیک مقصد ہے. نبی مقصود الہی کو کہتے ہیں، نبی مقصود پروردگار کو کہتے ہیں. جو مقصود ہوتا ہے اسے بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا جاتا. لہذا نبی کو بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,23,999 پیغمبروں کو بھیجا جائے گا. تب مطلوب آئے گا جسے محمد کہتے ہیں. یہ مطلوب کو بھیجنے کا انتظام تھا جو نبیوں کو بھیجا گیا ہے. مطلوب ہے مجلس، مطلوب ہے گھر کا بنانا، تو بھائی خود خرچہ کرو. یہ بات نہیں کی جائے گی صاحب ہمارے یہاں تو وطن کے اندر اتنی بیوائیں ہیں، اتنے یتیم ہیں، اتنے مسکین ہیں، غربت کا حال اپنے کمال پر ہے، اور آپ امام بارگاہ اتنے خرچوں والے، اتنے مہنگی عمارتیں بنا رہے ہیں. آپ امام بارگاہ میں عزا خانے میں اتنا آپ نے سونے چاندی کے پنجوں والے علم لگائے ہوئے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ریشم کے اور جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات کے آپ نے ذریعہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ملک کے اندر غربت ہے. میں انہیں جواب دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اہتمام کرو. جواب دینے جا رہا ہوں. یہ جواب تو یہ ہے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، اس کے آگے تو بات ہی نہیں کرنی، لیکن عقلی دلیل دینے جا رہا ہوں. عقلی دلیل سنیے گا عزیزان گرامی. اگر ہم نے ان گھروں کو تعمیر کیا، ان گھروں کو بنایا جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام ہوتا ہے، تو خود بخود معاشرے سے یتیمی، خود بخود معاشرے سے فقر، خود بخود معاشرے سے بے ہنگمی ختم ہو جائے گی. میں لفظوں کو اور بہتر کر دیتا ہوں. تم حسین کے نام پہ خرچہ کرو، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. اللہ کا حکم ہے نا. یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو ان ترفع رف یعنی رف مادی یعنی تعمیر. خوبصورت. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں تو ابھی مسجد کے اندر ان ستونوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس پتھر کو ایسے گول کاٹا کیسے. یہ ستون ہی آپ دیکھ لیجیے. آپ اس پتھر کو انہوں نے گول تراشا ہے. جی توجہ ہے آپ کو کیسے انہوں نے اتنا خوبصورت اس کو بنا دیا، کیسے یہ فرش جو ہے وہ اس انداز کا بن گیا. یہ تو اور پھر اسی طرح آپ کربلا بھی جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے کہ امام حسین کے حرم میں کیا لگا ہوا ہے، مولا علی کے مزار میں کیا لگا ہوا ہے. جی ادھر مشہد مقدس اللہ آپ کو لے جائے مولا رضا کی زیارت کے لیے، حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے آپ چلے جائیں، تو ان مزارات پہ یہ حکم الہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان گھروں کو ان ترفع رفع مادی. مگر عزیزو یہ رف اگر مادی طور پر لیا جائے تو اس کو تعمیر کہتے ہیں، اور رف اگر معنوی طور پر لیا جائے تو اسے تعظیم کہتے ہیں. یعنی ان گھروں کی تعظیم کرو. توجہ ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کی تعظیم کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار تشریف فرما تھے. ایک اصحاب میں سے ایک شخصیت کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ اچھا یہ تو آیت آ گئی نا، گھر کا مصداق بھی تو ہوگا. توجہ ہے، یہ بھی تو ہوگا نا کہ وہ گھر کون سے ہیں. کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم اور تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء کے گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سوال جواب، آیت آئی، تشریح آ گئی، مگر برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی. اب عجیب بات ہے کہ یہی کیوں سوال کر رہے ہیں، یہی صحابی رسول کے کیوں سوال کر رہے ہیں. برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ جو علی و بطول کا گھر ہے یہ ان گھروں میں سے ہے. توجہ ہے بات کی،
یعنی عجیب انتظام ہے اللہ کا بھی کہ کیسے کس سے کہلوا رہا ہے. تو کہا کہ ھذا المکان منہا یا رسول اللہ، یہ علی، اشارہ کیا انہوں نے حضرت علی کے گھر کی طرف. ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. تو نبی نے بے ساختہ فوراً فرمایا نام من افاضلہا، یہ گھر ان سب سے افضل ہے. علی و بطول کا گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، اگر علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو علی و بطول نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہے؟ یہ قرآنی دلیل ہے کہ نبیوں سے افضل مولا کائنات ہمارے نبی کے علاوہ، نبی خاتم کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ اگر کوئی افضل بشر ہے تو علی ہے. مولا علی سے بعد از نبی کوئی افضل نہیں ہے. حدیث سنا دوں آپ کو سنی شیعہ کتابوں کی. بسم اللہ. میرے مولا نبی فرماتے ہیں یا علی ما رفع اللہ الا انا وانتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یا علی اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے. کیا مطلب ہے؟ جب نبی اور علی کے علاوہ اللہ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. ہم کیوں محنت کریں جب ہم جان ہی نہیں سکتے؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے اور تمہارے علاوہ تو کوئی اللہ کو جانتا نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو یا مجھ محمد سے پوچھو یا علی سے پوچھو. یعنی میں بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے یا علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. جی مولانا، یا علی ما رفع اللہ الا انا وانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ، علی تمہارے. وما رفعنی الا اللہ وانت، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی تمہارے. یعنی اگر نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا نہج البلاغہ پڑھنی ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مولا کائنات نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ہمیں پڑھنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. قرآن مجید میں نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا، اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بے تحقیق میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے وہ تم تک آ چکا، جس کی یہ 3 کیفیتیں ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور چاروں لڑے ہوئے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پریشان ہو جائے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ چاروں لڑے ہوئے بھائی اس وجہ سے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارا باپ پریشان ہے. مجھے اپنے بھائی سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تو ایسا کوئی بھائی ہو جو یہ کہے کہ جی مجھے اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاطر نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، مجھے کیا مطلب، میرا بھائی پریشان ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھائی ہو. لیکن فرض محال کو فرض کر رہا ہوں. فرض محال فرض محال نہیں ہے. وہ ایک بھائی جو بھائی سے لڑا ہوا ہے اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ ابا پریشان ہے. اب اگر کسی شیعہ کو کسی سنی سے پرخاش ہے، کسی سنی کو کسی دیوبندی سے پرخاش ہے، کسی بریلوی کو کسی شیعہ سے پرخاش ہے، تو یہ تو اسے یقین ہے نا کہ نبی ہر کلمہ پڑھنے والے کی پریشانی میں پریشان ہے. جب نبی امت کے ہر فرد کی پریشانی میں پریشان ہے تو میں چاہے اس وجہ سے نہیں کہ میرا وہ مذہب اور مکتب کا حالہ نہیں ہے، مگر اس وجہ سے ہی پریشان ہو جاؤں کہ میرے نبی پریشان ہے. کیا ہو رہا ہے آج فلسطین کے اندر؟ جی وہاں جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کی طرح میری طرح ماتم نہ کرتے ہوں، میری طرح آپ کی طرح اور بہت ساری عبادات نہ کرتے ہوں، لیکن ان کے مسلمان ہونے پہ تو مجھے شک نہیں ہے.
لا الہ من قال لا الہ الا اللہ، مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو علی کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے نا، اپنی پسند کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھنا۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم، انہی اہل بیت نے فرمایا ہے نا، جو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ تو ہم ان کے کفر کے قائل نہیں ہیں، جو ہم جیسا نہیں ہے، ہم ان کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں۔ تو مسلمان آج پریشان ہے تو پھر نبی پریشان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ جب نبی مکرم امت کی پریشانی میں پریشان ہے تو پھر امت کا ہر فرد چاہے اس جیسا نہ ہو اسے پریشان ہونا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا نبی پریشان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی کی صفات کو قرآن نے بیان کیا۔ اور یہ علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں، علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ علی مولا نے بتایا ہے کہ نبی کیسے ہیں، فرماتے ہیں لکل عضو مولا علی نہیں بہار الانوار لکل عضو علی معجزۃ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا، منہ سر سے لے کر ناخن پا تک مولا کائنات معجزے بیان فرما رہے ہیں۔ ان معجزوں میں ایک معجزہ، کوئی 50 معجزے ہوں گے جو مولا نے نبی کے بدن کے معجزوں کو بیان کیا مولا علی نے۔ جب کسی نے کہا نا صف لنا نبینا کأننا نراہ، یا علی ہمیں نبی بتائیں اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو مولا کائنات نے مولا نبی کے فضائل پڑھے۔ تو کون سے فضائل؟ ایک طویل داستان، ایک طویل حدیث مولا کا فرمان، اس میں ایک فقرہ درمیان کا میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی مکرم کے لیے علی فرما رہے ہیں کہ نبی کبھی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ دقت، توجہ، یہ نہیں فرمایا کہ کبھی خوشبو اور بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ خوشبو بدبو جس کو نہیں آتی، یہ ہمارے برین کے اندر ایک باقاعدہ نس ہے جس کی جو ڈیمیج ہو جائے تو خوشبو بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک تکلیف ہے، تو ایک بیماری ہے معاذ اللہ۔ یہ نہیں فرما رہے کہ خوشبو بدبو نہیں، فرماتے ہیں نبی مولا علی فرما رہے ہیں نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی برائیوں کو نہیں دیکھتے تھے، نبی اچھائیوں کو دیکھتے تھے۔ میں اگر مسجد کوفہ میں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، میرے بزرگ، اگر میں اگر یہ عہد کر کے آج مسجد کوفہ سے چلا جاؤں کہ آج کے بعد میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور علی کا کلمہ پڑھنے والے کی برائیوں کو نہیں دیکھوں گا، میں صرف اور صرف اچھائیوں کو دیکھوں گا۔ بھائی 14 کے علاوہ ہر ایک میں برائی ہے، تو آج طے کر لوں گا کہ میں برائیاں نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف اچھائیاں دیکھوں گا، اس لیے کہ نبی کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ برائی یعنی بدبو، سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی، لم یشم بدبو آتی نہیں تھی، لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ برائیوں کو دیکھنا بند کر دوں، علی کا چاہنے والا ہو جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں بہت لمبے 110 صفتیں بتائی ہیں مولا علی نے اپنے شیعوں کی خطبہ حمام کے اندر کہ میرے چاہنے والوں کی یہ نشانیاں، 110 صفتیں ہیں۔ وہ بھی حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا، چیخ مار کے وہ تڑپے اور دم نکل گیا اور مولا کا خطبہ رک گیا، ورنہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 110 نہیں شاید 210 صفتیں ہو جاتی ہیں، تو علی رک گئے۔ وہ 110 صفتیں کہاں میں اور کہاں ان پر عمل کر پاؤں، مگر یہ صفت بھی اگر میں اپنا لوں کہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو کو نہیں سونگھتے تھے۔ آج میں اگر میں یہ طے کر دوں اس عمل کی طرف رغبت کے لیے بلند تر صلوات ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے مومنین شامل ہو سکیں۔ مسجد کوفہ میں خطاب فرمائے علامہ شہنشاہ حسین نقوی۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، حدیث آگے بڑھ رہی ہے۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ وانا، سوائے میرے اور اللہ کے، سوائے اللہ کے اور میرے۔ یعنی علی کو کوئی اگر جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔
تو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ سامنے آ گیا نا. یعنی بعد نبی اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو مولا علی کی ذات ہے. سب سے افضل ترین ذات مولا کائنات کی ذات ہے. اس علی مولا کی جو کمالات ہیں، جو صفات ہیں، جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، جو فضائل ہیں، مظہر صفات پروردگار، یعنی میں اور آپ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو المتجلی لخلقہ بخلقہ، جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہو وہ علی، جن کی صفات سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہو وہ علی کی ذات ہے. ہم جتنا، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، جتنا مولا علی سے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی اللہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. میرا خطیب حضرات کا، ذاکرین کا قبضے کا مضمون ہوتا ہے کہ کون سا مضمون زیادہ اچھا پڑھ سکوں گا، جس پہ میں نے زیادہ اچھا کام کیا ہوا ہوگا. جی مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے میں اور آپ کہتے ہیں مولا آپ کون سے مضمون پہ دل سے بات کرتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ بولیں. تو علی سب سے زیادہ جس مضمون پر بولتے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید. جی جوتیاں بیٹھے بنا رہے ہیں میرے، صلوات پڑھنے میں عرض کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آپ تمام جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی صلوات پڑھے، نعرے اپنی کا جواب ضرور کا لگا رہے ہیں کہ برابر سے 2 صحابی یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا، نثر میں بات کرنا، یہ لوگ نظم میں زیادہ اچھا بولتے تھے، نثر نہیں بولنا آتا تھا عرب لوگوں کو. نثر میں نہیں بولتے تھے، نظم میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، شعر میں باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. نثر کے موجد مولا علی ہے. تو کہنے لگے خطاب کرنا، نثر میں خطاب کرنا پہلے ہی بہت مشکل ہے، مگر یہ تو اور زیادہ مشکل ہو جائے کہ کوئی ایسا خطاب کرے جس خطاب میں الف کل حرف ہی نہ آیا ہو، یعنی پورا خطبہ دے دے جس میں جو بھی لفظ بول رہا ہو اس میں الف والا حرف نہ آ رہا ہو، حرف الف نہ آ رہا ہو. مولا مسکرائے، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا جو بغیر الف کا خطبہ ہے. اور اس خطبے کا مضمون ہے عقیدہ توحید. پھر ایسے ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے حضرت، تو برابر سے 2 صحابی گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا پہلے ہی مشکل ہے، اور اگر کوئی ایسا خطاب کرے جس میں نقطے والا حرف نہ آئے، یعنی پورے خطبے کے اندر نقطہ ہی نہ آ رہا ہو، ایسے الفاظ ردھم کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بول رہا ہو کہ جس میں نقطے والا کوئی حرف نہ آ رہا ہو. مولا مسکرائے، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور میرے مولا نے 1000 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جو بغیر نقطوں کا خطبہ ہے. یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ الفاظ جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں اسے علی کہتے ہیں، ادب جس کے آگے سر جھکائے کھڑا ہو اسے علی کہتے ہیں. آپ دیکھیے مولا کائنات کو آج عیسائی، یہودی، پھر مسلمانوں میں سنی، شیعہ کہنے دیے ان لوگوں کو کہ پہلے افضل فنا ہے، دوسری فضیلت فنا کی ہے، اور تیسری فضیلت فنا کی ہے، اور علی کی فضیلت چوتھی ہے. کہنے دیجیے لوگوں کو. مجھے تو یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتے. یہ جو لوگ دنیا میں علی کو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں. جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو اسی کو دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانو. آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. صرف ایک جملہ اور کہتا ہوا گزروں گا. مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وقت آنے والا ہے، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سب اس دروازے پر آئیں گے. یہ مسجد کوفہ ابھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، جب ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھے گی تو معاملہ کہاں جائے گا. اور سب کو اس دروازے پر آنا ہے. جو آج آ گئے ہیں ان کی قسمت اچھی ہے، جو کل آئیں گے دیکھا دیکھی میں بہرحال مقام انہیں بھی ملے گا، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ سب کو اس دروازے پر آنا ہے. جی دلیل دینے جا رہا ہوں، بات کوئی بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے. حجاج کا دربار لگا ہوا ہے، ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے، آپ کو اس کا نام ذہن میں ہے. دربار لگا ہوا ہے اور کہنے لگا درباریوں سے کہ ایک آیت نے تو میری کمر توڑ دی، مجھے تھکا دیا ہے ایک آیت نے. تو آواز آئی کہ امیر کون سی آیت ہے؟ تو کہا یہ آیت ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مومن نہ ہو جائے.
وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا اور اس کے بعد دنیا سے جائے گا اور اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی. تو کہنے لگا روزانہ یہ یہودی مر رہے ہیں، آئے دن خبر آتی ہے فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا، آئے دن خبر آتی ہے فلاں یہودی کا انتقال ہو گیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہیں وہ بغیر مومن ہوئے ہوئے مریں گے نہیں. تو یہ تو مومن ہوئے ہوئے بغیر مومن ہوئے مر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے بغیر مومن ہوئے یہ مریں گے نہیں. تو اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہوں. تو میں اب یہودیوں اور عیسائیوں کی گردنیں اڑانے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا یہ مومن ہو کے مریں گے اور یہ بغیر مومن ہوئے مر رہے ہیں. تو ابن ہوشب وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دے کر کہا امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. تو کہا جی کہو. کہا یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر دنیا میں کوئی یہودی اور عیسائی ہی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے. تو کہنے لگا یہ بات کہاں سے لے کر آئے؟ بات تو بڑی مضبوط ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، میرا مسئلہ تم نے حل کر دیا کہ آیت آخری زمانے کی آیت ہے، اس آیت کا تو جلوہ آخری زمانے میں نظر آئے گا. تو پھر اس نے کہا جان کی امان ہے کہ بتاؤں کس نے مجھے بتایا ہے؟ کہ میں نے امان دی تمہیں. کہ یہ محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو اس آیہ کریمہ کے مطابق سب کو اس دروازے پر آنا ہے. میں تھوڑا سا کھول کے کہہ دوں، سب کو ماتمی بننا ہے، سب کو علی ولی اللہ پڑھنے والا بننا ہے، سب کو کالے کپڑوں والا بننا ہے، سب کو اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے والا بننا ہے. میرے درمیان جو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں میں ان سے انتہائی محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تمہیں آج نہیں کل آنا ہوگا. بہتر ہے آج مسجد کوفہ میں ارادہ کر کے جاؤ کہ اب ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے، سب کو اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جی وقت قریب آ گیا ہے. میں بھی طے ہو گیا تھا کہ امام ظہور کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے طے کر دیا تھا، امام کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. پھر مؤخر کر دیا اللہ نے. وہ کہتے ہیں یا وہ زمانہ تھا جو ظہور کا زمانہ تھا، یعنی ماحول تیار ہو چکا تھا، آمادہ ہو چکا تھا، حضرت ظہور کرنے جا رہے تھے، یا جو آج زمانہ ہے یہ ظہور کا زمانہ ہے. یعنی ہمارا جو دور ہے نا یہ ظہور کا دور ہے. انشاءاللہ بولیے. یہ جو وقت ہے نا، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ظہور کے دن چل رہے ہیں. کسی بھی جمعے کو آواز آ جائے گی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ سب سے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے علی کا بیٹا سیدہ کا یوسف زہرا امام زمانہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں. اور پھر وہاں سے وہ پہلا جو سفر کریں گے نا وہ اس شہر کا کریں گے. کوفے میں نماز جماعت پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ جیسے نماز پڑھیں گے، بصرے تک صفیں لگیں گی. اس شہر میں، اسی شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے اس محراب میں کھڑے ہو کے پڑھیں، کوئی بعید نہیں ہے اس محراب میں جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں امام زمانہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. اور روایت کہتی ہے پہلی نماز جو امام پڑھائیں گے اس کی صفیں بصرے تک جائیں گی. تاریخ ابدیت میں سب سے بڑی جماعت ہوگی، یعنی اب تک اتنی بڑی جماعت نہیں ہوئی ہوگی جو امام کے آنے پہ جماعت ہوگی. اور پھر امام یہاں سے نماز جماعت پڑھا کر اعلان امامت کر کے، اعلان ظہور کر کے پھر حضرت معلوم ہے کہاں جائیں گے؟ پھر حضرت کربلا جائیں گے. جا رہے ہیں آپ کربلا، کل جا رہے ہیں ہم کربلا، بلکہ میں لفظ بہتر کہوں ہم کب کربلا میں نہیں ہیں. ہم تو اپنے وطن کے اندر جب نماز مکمل کرتے ہیں تو بغیر حسین کے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. کوئی ایک عبادت بتائیے جو سلام بر حسین، حسین مولا پہ سلام کے علاوہ مکمل ہو جاتی ہے. نماز عید، نماز بقرعید، روزانہ کی نمازیں. کوئی ایک عید کا دن، کوئی ایک خوشی کا دن بتائیے جس میں امام حسین پر زیارت نہ آئی ہو. بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا، مگر حسین حسین.
کربلا کی حدود میں ابھی مصطفی کہہ رہے تھے اپنی والدہ کے لیے، اور کل آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں، کربلا کی حدود میں پیدل چل کے جانا یہ ائمہ کی سنت اور سیرت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا نہیں چل سکتے تو کچھ تو چلیں، پورا نہیں چل سکتے تو کچھ تو چلیں۔ جب کربلا کی حدود شروع ہوتی تھی نا تو امام صادق اپنے گھوڑے سے اتر جاتے تھے اور سواری ساتھ ساتھ چلتی تھی اور آپ پیدل چلتے تھے۔ تو پوچھا ایک چاہنے والے نے، عجیب جملہ کہا ایک چاہنے والے نے، کہ مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، آپ حسین کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنا اپنے آپ کو اپنی نفی کر کے، اتنا جھک کر، اتنا اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے۔ خاک شفا تحت قبہ قبولیت دعا اور نسل حسین میں امامت، یہ کربلا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تین چیزیں فرمایا نا اللہ نے، حسین کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کے بدلے میں حسین کو اس دنیا میں 3 انعام دیے ہیں۔ جو امام حسین کے گلوے خشکیدہ پر خنجر چل رہا تھا، خشک گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا، تو اللہ نے اسی دنیا میں امام حسین کو 3 انعام عطا کیے۔ ایک، حسین کے پیروں سے لگنے والی خاک میں شفا، کسی خاک کا یہ مقام نہیں ہے جو خاک کربلا کا مقام ہے۔ دوسرے، تحت قبہ امام حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت، اور تیسرا، 9 من ولد الحسین، اللہ نے 9 امام حسین کی اولاد میں قرار دیے ہیں۔ امامت کو امام حسین کی اولاد نسل میں قرار دیا ہے۔ فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کا چراغ روشن ہوا ہے۔ حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کربلا تو لفظ ہی ایسا ہے، یہاں بولا کربلا، وہاں دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اثر ہی کچھ اور ہے کربلا کا۔ یہاں کہتے ہیں کربلا، وہاں ایک مرتبہ دل پر خنجر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں حسین۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھا، یا اللہ جب میں کہتا ہوں محمد تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب میں کہتا ہوں علی تو مجھے بالیدگی اور عظمت محسوس ہونے لگتی ہیں، جب میں کہتا ہوں فاطمہ تو مجھ میں حیا اور شرم بڑھنے لگتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں حسن تو میرے اندر غیرت آنے لگتی ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں حسین تو مجھے رونا آتا ہے۔ 5 نام رکھے تھے نا اللہ نے حضرت آدم کے سامنے، پنجتن کے 5 نام رکھے تھے نا، بتاؤ یہ نام لو، یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی تو سبب بنا تھا کہ فرشتوں سے حضرت آدم افضل قرار پائے تھے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرمانے لگے جب میں کہتا ہوں حسین تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے حسین جس کے نام پر رونا آتا ہے؟ قتیل العبرات حسین، آنسوؤں کا مارا حسین۔ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ جس کے نام پہ رویا جاتا ہے، جس کا نام رلانے کا نام ہے، جس کا نام رونے کا نام ہے۔ بولتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہیں کہ رونا بدعت فلاں، لیکن اب سب آ رہے ہیں اس دروازے پر۔ جو بدعت کہتے تھے، جو برا کہتے تھے، وہ سب آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سب اس دروازے پر آئیں گے۔ امام حسین، کوئی پوچھے نا جناب زہرا سے، کوئی پوچھے نبی مکرم سے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اپنے بچے کو خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا
پیار کیا، بوسہ دیا، زمین پہ اتار کے آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ کتنے قاعدے، کتنے فارمولے دے رہے ہیں نبی مکرم، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر یہ میرے حسین کا احترام کرتا ہے، یہ میرے حسین کا خیال کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ حجرے میں گئے، بی بی فرماتی ابھی نبی حجرے میں گئے تھے کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، اور حسین کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی۔ آگے بڑھ کر کہا اماں نانا آ گئے، خبر پہنچی نا کہ نبی آ گئے سفر سے۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کے رستہ روک لیا، میں نے کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ کہ نانی مجھے بھی روکا ہے؟ کہ تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی کہ کون نہ آئے، سب کے لیے کہا ہے۔ حسین واپس لوٹے، ابھی چند قدم میں امام حسین گئے تھے، بی بی فرماتی ہیں نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالے نہیں تھی۔ فرمایا تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز جب بڑھنے لگی تو میں مجبور ہو کر حجرے میں گئی، تو میں نے کیا دیکھا حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے۔ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ اس عمل کا سبب کیا ہے؟ کہ فرمانے لگے اے ام سلمہ یہی تو حسین ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا، مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت امیر المومنین ہے۔ حضرت مختار ثقفی سے جرتیں لے کر جائیں، حضرت مختار ثقفی سے بہادریاں لے کر جائیں۔ حضرت ہانی ابن عروہ ہم سے پرسہ قبول کریں، اور ایک مسافر بھی یہاں سو رہا ہے جسے غربت میں مارا گیا، جسے دارالعمارہ سے گرایا گیا، جس کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں لاشیں کو پھرایا گیا، جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کوفے میں گم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، اور جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر حسین مولا پہ رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے بلند گریہ کرنے کی تاکید کی ہے، اونچی آواز میں رونا۔ اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو میں بیویوں سے کہوں گا ذرا ادب رہے، احساس رہے، کہیں آپ کے برابر میں حسین کی ماں نہ آئیے بیٹھے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کیا معلوم امام زین العابدین پرسہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر مسجد کوفہ ہے، یہاں تو امام زمانہ کو بھی بلائیے۔ اور عزاداروں، میری بیویوں، بہنوں، میری بیٹیوں، وہ جو حسین کی دکھیاں ماں آتی ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے جو بار بار دادی سے کہتی ہے دادی اجرکم علی اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے،
میں نے فضائل کا دورانیہ کم کیا تاکہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنسو رہیں۔ عزادارو، مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت علی ہے۔ اس کوفے کی گلیوں میں مولا کائنات کا جب جنازہ اٹھایا گیا، اچھا جب مولا کو لے جا رہے تھے نا، جب مولا زخمی ہوئے